السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک وفاقی وزیر صاحب فرما رہے تھے کہ ملک میں سیاسی استحکام آ گیا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد، کیونکہ اب ہمارے پاس 2/3 اکثریت آ گئی۔ یہ کس قسم کا استحکام ہے، اس حوالے سے کچھ تفصیلات ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اب پیپلز پارٹی کیا سوچ رہی ہے، بڑی امپورٹنٹ ڈیٹیلز ہیں، وہ بھی آپ سے شیئر کروں گا۔ پاکستان کی عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیسا مذاق کیا جا رہا ہے، اس حوالے سے بھی کچھ تفصیلات ہیں، کچھ مزید خبریں۔ کوشش ہوگی کہ آج کے اس ولاگ کے اندر وہ بھی آپ سے شیئر کی جائیں۔ اس وقت ملک کے اندر تقریباً 3 سال سے تجربہ کار بیٹھے ہوئے ہیں اور ملک کی جو معاشی پالیسیاں ہیں ان کی بار بار تعریف کی جاتی ہے۔ آج وزیر اعظم صاحب ایک تقریب سے خطاب کر رہے تھے اور اس خطاب کے دوران انہوں نے فرمایا کہ جناب پی ٹی وی کی جو فیس لی جاتی ہے، یعنی پاکستان ٹیلی ویژن کی جو فیس لی جاتی ہے بجلی کے بلوں میں، اس کو ہم ختم کر رہے ہیں، کیونکہ ہم عوام کو ریلیف دینا چاہتے ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ بجلی کے بلوں کا ان کے اوپر بوجھ پڑے، اور اس کے اوپر لوگوں نے وہاں پہ تالیاں بجائیں۔ کیا آپ کو پتا ہے کہ یہ فیس کتنی ہے؟ یہ فیس ہوتی ہے 35 روپے۔ جی ہاں جی، ماہانہ 35 روپے وہ جو فیس ہے وہ کاٹ رہے ہیں، اور اس کے اوپر وہاں پہ تالیاں بجی۔ یہ وہ سامنے وزیر بیٹھے ہوئے تھے، وہ سامنے ایم این اے بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے اپنی تنخواہوں میں لاکھوں روپے کا اضافہ کر لیا۔ چیئرمین سینٹ کی تنخواہ 2 لاکھ سے بڑھا کے 13 لاکھ کر دی، ایم این ایز کی تنخواہوں میں لاکھوں روپے کا اضافہ، ایم پی ایس کی تنخواہوں میں لاکھوں روپے کا اضافہ، سینیٹرز کی تنخواہوں میں اضافہ، وزراء کی تنخواہوں میں اضافہ، اور اب یہ قوم کو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کو ہم ریلیف دے رہے ہیں 35 روپے ماہانہ۔ یہ کتنی رقم ہے؟ اتنے کی تو ایک یونٹ نہیں پڑتی عام صارف کو۔ آپ کو پتا ہے 199 یونٹ سے آپ اوپر چلے جائیں تو آپ کا بل کتنا بن جاتا ہے، لیکن اس کے اوپر وہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگوں نے تالیاں بجائیں۔ یہ ایسے آپ کے شعور کی توہین کرتے ہیں، یہ ایسے عوام کے شعور کی توہین کرتے ہیں۔ یہ کیا عوام کو گدھے سمجھتے ہیں کہ آپ 35 روپے ماہانہ کم کر رہے ہیں اور اس کو بطور ریلیف آپ اناؤنس کر رہے ہیں؟ گزشتہ روز یہ خبر آئی، یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، دنیا نیوز کی خبر ہے، بجلی بلوں سے پی ٹی وی فیس ختم، اعلان وزیر اعظم سے مشروط۔ یعنی وزیر اعظم اعلان کریں گے تو یہ آپ کو ریلیف ملے گا، کہ یہ کوئی اتنا بڑا آپ کو ریلیف دیا جا رہا ہے، اور آج وہ ریلیف دیا گیا۔ اور دوسری طرف آج عوام کے ساتھ کیا کیا گیا؟ آج عوام کے ساتھ یہ کیا گیا کہ گیس کی قیمتوں میں بڑا اضافہ کر دیا گیا۔ یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، اوگرا نے گھریلو صارفین کے لیے گیس کی قیمت میں بڑا اضافہ کر دیا۔ یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، نوٹیفیکیشن کے مطابق گھریلو صارفین کے لیے گیس کی قیمت 200 تا 4200 روپے فی ایم بی ٹی یو مقرر کی گئی ہے، اور جو پروٹیکٹڈ گھریلو صارفین ہیں ان کے لیے گیس کے نرخ میں 200 سے 350 روپے اس کو مقرر کیا گیا۔ اسی طرح جو نان پروٹیکٹڈ گھریلو صارفین ہیں ان کے لیے اس کو 500 سے 4200 روپے تک مقرر کیا گیا۔ اس کے علاوہ جو پروٹیکٹڈ گھریلو صارفین ہیں، یعنی جو پہلے ہی بیچارے گئے گزرے ہیں، ان کے اوپر اضافی ماہانہ 600 روپے فکسڈ چارجز، اور جو نان پروٹیکٹڈ گھریلو صارفین ہیں ان کے اوپر 1500 روپے فکسڈ جو ہے ماہانہ چارجز مقرر ہوں گے۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ جناب 35 روپے انہوں نے ریلیف دی ہے پی ٹی وی کی فیس والی، اور اس کے اوپر انہوں نے تالیاں بجائیں۔ اور یہاں پہ آپ دیکھ لیں، اگر آپ منیمم بھی دیکھ لیں کہ جو مہنگائی، یہ قیمتیں بڑھیں گی، جو مہنگائی ہوگی اس کا کتنا اثر پڑے گا عام بندے کے اوپر۔ باقی عام بندے کی جو حالت ہے پاکستان کے اندر، وہ میں نے اس دن بھی آپ کے ساتھ سٹوری شیئر کی تھی کہ ایک ہفتے کے دوران پاک پتن کا جو ڈی ایچ کیو اسپتال ہے اس میں ایک ہفتے کے دوران 20 بچوں کی اموات ہوئی ہیں، لیکن وہاں پہ کمیٹی بنائی گئی اور کمیٹی نے کہا کہ سب کچھ ٹھیک ہے، بس سٹاف کی تھوڑی سی ٹریننگ کی ضرورت ہے۔ دنیا کا کون سا ایسا اسپتال ہے جس میں نئے پیدا ہونے والے یا چھوٹے 20 بچے جو ہیں وہ ایک ہفتے کے اندر ان کی اموات ہو جائیں اور وہ اسپتال چلتا رہے؟ اس کے علاوہ آج جو سینئر صحافی زاہد گشکوری صاحب، انہوں نے شیئر کیا ہے کہ رواں سال پنجاب کے 11 جو سرکاری اسپتال ہیں ان میں ڈاکٹرز کی غفلت سے 56 بچے جو ہیں وہ اپنی زندگی کی بازی ہار گئے۔ ورثا نے اپنی شکایات مختلف فورمز پر درج کروائی ہیں۔ اب یہ 56 وہ بچے ہیں جن کے ورثا نے شکایات درج کروائی ہیں۔ اب سرکاری اسپتالوں میں جو طبقہ جاتا ہے رورل ایریاز کے اندر، وہ میجورٹی تو اس پروسیس کے اندر پڑتا ہی نہیں ہے کہ وہ شکایت کرے گا، وہ کوئی کمپلین رجسٹر کروائے گا۔ تو 56 نے کروائی ہیں، پتہ نہیں کتنے نے نہیں کروائی ہوں گی۔ یہ حالت ہے جناب پنجاب کے سرکاری اسپتالوں کی، اور وہ ایڈز کے وائرس والی جو سٹوری ہم نیوز نے کی تھی وہ پہلے ہی میں نے آپ سے شیئر کی تھی۔
اور وہ بھی پنجاب کے اسپتالوں میں بچے انفیکٹڈ ہو رہے ہیں، بڑے انفیکٹڈ ہو رہے ہیں۔ پہلے نشتر اسپتال سے خبر آئی تھی کہ جہاں پہ وہ جو ڈائلیسس کے مریض ہیں گندی مشین استعمال کی گئی اور وہاں پہ کتنے مریض متاثر ہوئے، اسی طرح دیگر جگہوں سے بھی اس طرح کی خبریں آتی رہی ہیں۔ تو یہ حالت ہے جناب عام بندے کی اس ملک کے اندر۔ لیکن جب وزیر اعظم نے کہا کہ جناب 35 روپے فیس نہیں لی جائے گی تو اس کے اوپر سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں نے تالیاں بجائی۔ یہ تالیاں نہیں تھیں، یہ آپ کے شعور کے اوپر تھپڑ تھے۔ یہ بنیادی طور پہ تماچے مارتے ہیں آپ کے شعور کو، آپ کے وزڈم کو، آپ کے اجتماعی شعور کو۔ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے آپ لوگ بیوقوف ہیں۔ وزیر اعظم صاحب نے جناب آج چودھری نثار صاحب سے ملاقات کی۔ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں چودھری نثار صاحب کو واپس حکومت میں آنے کی دعوت بھی دی گئی ہے کیونکہ اب کافی زیادہ استحکام آ گیا ہے، یہ سسٹم چلتا رہے گا۔ ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ اب حکومت ہر کسی کو بتا رہی ہے دیکھیں جناب ہمیں 2/3 اکثریت بھی مل گئی، اب یہ نظام اسی طرح چلے گا، اگلے 10 سال ہم ہی بیٹھے ہوئے ہیں، اسی طریقے سے یہ نظام چلنا ہے۔ عمران خان یا یہ وہ جو بھی باتیں ہو رہی ہیں بھول جاؤ، ہمارے ساتھ مل کے چلو۔ اور یہی آفر انہوں نے پیپلز پارٹی کو بھی کیے۔ پیپلز پارٹی تو ویسے پہلے بھی حکومت میں شامل ہے، لیکن اب ان کو کہا گیا کہ جناب آپ کابینہ میں بھی شامل ہو جائیں، پنجاب میں بھی شامل ہو جائیں، وفاق میں بھی شامل ہو جائیں۔ اور چودھری نثار صاحب کو بھی لگتا ہے کوئی ایسی بات کی گئی ہوگی کہ دیکھ لیں جناب اب تو یہاں پہ سیاسی استحکام آ گیا ہے، 2/3 ہمیں اکثریت مل گئی ہے، تو آپ بھی آ جائیں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں۔ جو گورنمنٹ آف پاکستان کا آفیشیل ٹویٹر ہینڈل ہے اس سے یہ ٹویٹ کیا گیا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے جو سینئر پولیٹیکل لیڈر ہیں چودھری نثار صاحب ان کے گھر جا کے ان سے ملاقات کی۔ اب حکومت کی جانب سے یہ ٹویٹ کرنا یقیناً امپورٹنٹ ہے۔ اب ایگزیکٹلی تو مجھے نہیں پتا کہ چودھری نثار صاحب کو کیا آفر کیا گیا ہے، لیکن مجھے لگتا یہی ہے کہ ان کو بھی بتایا گیا ہوگا کہ استحکام آ گیا۔ آج میں ایک وفاقی وزیر رضا ہراج صاحب کو سن رہا تھا ایک ٹی وی پروگرام میں، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس سے پولیٹیکل استحکام آئے گا، جو ہماری 2/3 اکثریت ہو گئی ہے، جو سپریم کورٹ کے ذریعے ہمیں اکثریت ملی ہے اس سے سیاسی استحکام آئے گا، کیونکہ یہ حکومت جو ہے اب 2/3 اکثریت کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے۔ اب یہ سامنے جہانگیر جدون صاحب نے اس حوالے سے کچھ کہا ہے، یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، میں تھوڑا سا آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ اب آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ جہانگیر جدون صاحب جو ہیں وہ اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل یا ایڈوکیٹ جنرل تھے اسلام آباد کے نواز شریف صاحب کی حکومت کے دوران، اور یہ نواز شریف صاحب کے وکیل بھی رہے ہیں، اور یہ نون لیگ سے سمپتھیز بھی رکھتے ہیں، میاں صاحب کو لیڈر بھی مانتے ہیں اور بڑے اچھے لیگل مائنڈ ہیں اور انڈیپینڈنٹ بات بھی کرتے ہیں۔ اب یہ جہانگیر جدون صاحب میاں نواز شریف صاحب کے اپنے جو وکیل ہیں اور ان کے دور میں ایڈوکیٹ جنرل رہنے والے جہانگیر جدون صاحب اس عدالتی فیصلے جس کے تحت حکومت کلیم کر رہی ہے کہ ملک کے اندر سیاسی استحکام آ گیا، اس کے حوالے سے جہانگیر جدون صاحب فرما رہے ہیں کہ 13 ججز کا فیصلہ 12 ججز نے کر دیا۔ یہ پہلی لائن ہے انہوں نے جو کہا، پر مسئلہ یہ ہے کہ 12 ججز میں سے 2 ججز تو پہلے اٹھ گئے تھے، اس دن تو صرف اس دن 10 ججز وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو کیا کوئی ایسا فیصلہ ہے جس پہ 12 ججز کے سب کے دستخط ہوں؟ ابھی تک وہ بھی سامنے نہیں آیا۔ تحریک انصاف اور سنی اتحاد کونسل نے اس کے لیے بھی اپلیکیشن ڈال دی ہے کہ جناب یہ فیصلہ ہمیں دکھائیں جس کے اوپر سارے ججز نے سائن کیا ہو۔ پر اینی وے وہ یہ فرما رہے ہیں کہ 13 ججز کا فیصلہ 12 ججز نے کر دیا۔ ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی نہیں ہے، آئین اور قانون کو روندا جا رہا ہے۔ اگر 20 ججز ایک طرف ہوں اور 8 دوسری طرف ہوں اور 8 ججز کے پیچھے اگر ایگزیکٹو ہو تو ان کے فیصلے کو مانا جائے گا، 20 کے فیصلے کو نہیں۔ ایگزیکٹو اگر چاہے تو سپریم کورٹ ختم کر دے۔ یہاں پہ آ کے انہوں نے بات ہی ختم کر دی۔ انہوں نے کہا جی اب حالت یہ ہوگی کہ عدلیہ ایگزیکٹو کے لگتا ہے ایسے ہے کہ ماتحت ہو گئی ہے۔ یہ صورتحال کبھی بھی ہم نے یہاں پہ پاکستان میں اس طرح نہیں دیکھی، ایون کہ ماشاء اللہ کے دور میں بھی ایسی صورتحال ہم نے نہیں دیکھی۔ مشرف صاحب نے عدلیہ کو کچھ کرنے کی کوشش کی تھی تو جج آگے سے کھڑے ہو گئے تھے، لیکن اس وقت جو صورتحال ہے ایگزیکٹو جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ آج آپ دیکھیں چھٹی والے دن صدر آصف زرداری صاحب نے نوٹیفیکیشن جاری کیا اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان کی سینیورٹی طے کر دی۔ وہ جو ڈوگر صاحب جو 15ویں نمبر پہ تھے لاہور ہائی کورٹ میں، ان کو وہاں سے لایا گیا۔ موزز آصف زرداری صاحب نے جو آج نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے، یہ معاملہ پہلے سپریم کورٹ میں گیا تھا، موزز عدالت میں سپریم کورٹ نے واپس صدر مملکت کو بھیج دیا تھا کہ آپ طے کریں، آپ صدر مملکت ہیں، آپ طے کریں جناب کہ کس کی کیا سینیورٹی ہے۔ تو آج چھٹی والے دن یہ معاملہ حل کیا گیا، نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا اور اس کے مطابق صدر مملکت نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کرتے ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی سینیورٹی طے کر دی۔ جسٹس سرفراز ڈوگر اسلام آباد ہائی کورٹ کے سینئر ترین جج مقرر ہو گئے ہیں جناب، اور جو تبادلہ ہے وہ بھی مستقل بنیادوں پر قرار دے دیا گیا ہے۔
اب یہی سرفراز ڈوگر صاحب چیف جسٹس بھی بنیں گے. محسن اختر کیانی صاحب غالباً دوسرے نمبر پہ ہیں, میاں جسٹس گل حسن صاحب جو ہیں شاید وہ تیسرے نمبر پہ ہیں, لیکن کہا یہی جا رہا ہے کہ سرفراز ڈوگر صاحب کو ہی بنایا جائے گا, اس لیے ان کو وہاں سے لایا گیا ہے اور وہی بنیں گے. اب جوڈیشل کمیشن کا جب اجلاس ہوگا تو اس کے بعد پتہ چلے گا کہ کس کو بنایا جاتا ہے, لیکن کبھی امکان یہی ہے کہ ان کو ہی بنایا جائے گا. تو یہ اس وقت عدالتوں کی حالت ہے, یہ اس وقت عدالتوں کے فیصلوں کی حالت ہے کہ نواز شریف صاحب کے اپنے وکیل یہ کہہ رہے ہیں کہ 20 جج اگر ایک فیصلہ کریں گے, ایگزیکٹو کو پسند نہیں آئے گا تو وہ نہیں مانیں گے. اب یہاں پہ ایوان صدر نے جو نوٹیفیکیشن جاری کیا, انہوں نے کہا کہ جی سپریم کورٹ کے حکم کے اوپر عمل درآمد کرتے ہوئے, لیکن وہ جو مخصوص نشستوں والا فل کورٹ کا بینچ کا فیصلہ تھا اس پہ کوئی عمل درآمد ہوا, کیونکہ ایگزیکٹو کو پسند نہیں تھا تو عمل درآمد نہیں ہوا. جو چیز پسند آئے گی بس اس کے اوپر عمل درآمد ہوگا. پر حکومت یہ کہہ رہی ہے جناب کہ ملک میں اس فیصلے کے نتیجے میں استحکام آیا ہے, سیاسی استحکام آیا ہے. رضا حراج صاحب آج ایک ٹی وی پروگرام میں گفتگو کر رہے تھے, وفاقی وزیر دفاعی پیداوار ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ ملک کے اندر ایک سیاسی استحکام کی جانب بڑا امپورٹنٹ قدم ہے. اب اس اسمبلی سے بڑے بڑے کام ہوں گے, یہاں سے ہو سکتا ہے صوبے بھی بنائے جائیں. یہ کس قسم کا سیاسی استحکام ہے؟ یہ اسی قسم کا سیاسی استحکام ہے جس قسم کا امن اسرائیل غزہ میں قائم کر رہا ہے. یقین کیجئے یہ ویسا ہی سیاسی استحکام ہے. یہ کیسا سیاسی استحکام ہے کہ ووٹ کسی اور کو پڑا ہے, آپ سیٹیں کسی اور کو دے رہے ہیں. اگر آپ اسرائیل سے پوچھیں تو وہ کہتا ہے ہم غزہ میں امن قائم کر رہے ہیں. اگر آپ حکومت والوں سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ملک میں سیاسی استحکام قائم کر رہے ہیں. ایسے سیاسی استحکام قائم ہوتا ہے کیا جمہوریت میں جمہور کے ووٹ کو نگیٹ کر کے اس کو پاش کر کے آپ کا سیاسی استحکام قائم ہوتا ہے؟ تو اس کے اوپر یہ واقعی بغلیں بجا رہے ہیں. یہ جینوئنلی یہ سمجھتے ہیں کہ اگلے 10 سال کے لیے یہ سیکیور ہو گئے, اور جتنا اضطراب لوگوں کے اندر آ رہا ہے, جتنے زیادہ اس قسم کے سٹیپس ہوں گے ملک کے اندر, اتنا زیادہ سیاسی عدم استحکام ہوگا. ہر ایسا فیصلہ آپ دیکھیں, ہر فیصلے کے بعد کیا آپ کو سیاسی استحکام نظر آتا ہے؟ چاہے پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا نشان لے لیا, سیاسی استحکام آ گیا. الیکشن کے نتیجے کے بعد جو کچھ ہوا کیا سیاسی استحکام آ گیا؟ عمران خان کو قید کر کے سیاسی استحکام آ گیا. سب کچھ کر کے کیا سیاسی استحکام آ گیا؟ پر یہ کلیم یہ کر رہے ہیں کہ جی اب سیاسی استحکام آ گیا اس فیصلے کے بعد, اور یہی چیز پیپلز پارٹی کے بھی سامنے رکھی جا رہی ہے کہ دیکھ لیں جناب اب تو ساری چیزیں بالکل سیٹل ہو گئی ہیں, تو آپ بھی آ جائیں حکومت کے اندر. آج ایک بڑے امپورٹنٹ حکومتی شخصیت سے میری بات ہوئی, میں نے ان سے پوچھا کہ اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں, ایک ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی جو ہے وہ کابینہ میں شامل ہو سکتی ہے, تو کیا کوئی ایسی بات ہو رہی ہے آپ سوچ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی بالکل, اس لیے کہ اب پیپلز پارٹی کو بھی یہ بتایا گیا ہے حکومتی سرکلز کی جانب سے کہ دیکھ لیں جناب اب تو سیاسی استحکام اتنا زیادہ آ گیا ہے کہ ہمارے پاس 2/3 اکثریت ہے, تو آپ بھی آئیں کابینہ کے اندر بھی شامل ہوں. ویسے بھی پیپلز پارٹی تو ویسے ہی حکومت کے اندر شامل ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. پرکس اینڈ پریویلیجز وہ انجوائے کر رہے ہیں. بلاول پوری دنیا کے اندر گھوم رہا ہے, واپس آ کے اس کو صرف سندھو دریا یاد آتا ہے, باقی اس کو چناب کا کچھ پتہ نہیں چلتا, کسی اور جگہ کا کچھ پتہ نہیں چلتا. لیکن سندھو آج کل انہوں نے نئی چیز نکالی ہوئی جی, سندھو دریا. یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ انڈس ریور تھا, دریائے سندھ تھا, اچانک وہ جو قوم پرستوں والی زبان ہے وہ انہوں نے استعمال کرنی شروع کی ہوئی ہے. اینی وے چلیں جو مرضی کریں, ان کا رائٹ ہے وہ کرتے رہیں, لیکن جو دوسروں کا رائٹ ہے وہ تو آپ ان کو کم از کم دیں نا. جو پنجاب اسمبلی کے اندر ہوا اس دن مریم بی بی نے پہلے کہا کہ جی یہ ان کا رائٹ ہے, ان کو کرنے دیں. اگلے دن سب کو معطل کر دیا گیا. پاکستان تحریک انصاف کے MNAs کو کسی کے اوپر بتایا گیا کہ کوئی جرمانے کی بات ہو رہی ہے, یا ریفرنس بھیجنے کی بات ہو رہی ہے, یا پابندی لگانے کی بات ہو رہی ہے. تو بھائی کیا ان کی لڑائی جو ہے وہ انہوں نے عوام میں کرنی تھی؟ حکومت کی طرف سے بھی تو لوگ تھے نا, بڑے بڑے تابے دار لوگ وہاں پہ کھڑے تھے حکومت کی طرف سے بھی. تو وہ 2 گروہوں میں وہاں پہ تصادم ہوا نا. کیا حکومت کی طرف سے کسی کو بین کیا گیا؟ کیا ان کی طرف سے کسی کے حوالے سے کوئی فیصلہ کیا گیا؟ لیکن سیاسی استحکام اتنا زیادہ آ چکا ہے کہ اس میں پھر آپ کو صرف وہ استحکام ہی نظر آتا ہے. اور یہ وہ استحکام ہے, یہ اسی قسم کی بات ہے جو قبرستان کے اندر کہتے ہیں نا جی بڑا امن ہے, بڑی خاموشی ہے. یہ وہ قبرستان والا استحکام ہے جو سیاسی نظام کے اندر انہوں نے لانے کی یہاں پہ یہ کوشش کر رہے ہیں. اور دوسری اس کی مثال اگر کوئی دے سکتا ہے, جس طریقے سے یہ جسٹیفائڈ کرتے ہیں, جس طریقے سے یہ ان ساری چیزوں کے اوپر بات کرتے ہیں, اس کی سیاسی تاریخ میں, جمہوری تاریخ میں اور کوئی مثال مل ہی نہیں سکتی. صرف اور صرف آپ اس کو جوڑ سکتے ہیں کہ جو وہاں پہ اسرائیل کے اندر سیاستدان بیانات دیتے ہیں نا جی غزہ میں ہم امن قائم کر رہے ہیں, غزہ کے اندر ہم استحکام لے کے آ رہے ہیں, تو ان کے بیانات بھی اسی قسم کے ہیں. وہی طریقہ کار ہے کہ اگلے کو سیاسی طور پہ ختم کر دو, اگلے کا ووٹ چھین لو, اگلے کو سیاسی طور پہ نیست و نابود کر دو, اس کے مینڈیٹ کو نہ مانو اور کہو کہ جناب یہ سیاسی استحکام آ رہا ہے.
اتنا سیاسی استحکام ہے کہ نواز شریف کا وکیل بھی بول پڑا آج کہ جناب 20 جج بھی فیصلہ کریں گے تو ایگزیکٹو کو پسند نہیں ہوگا تو ایگزیکٹو نہیں مانے گی، 8 ججوں کا فیصلہ اگر پسند ہوگا اس کے مقابلے میں تو وہ اس کو امپلیمنٹ کروایا جائے گا۔ تو یہ جناب سیاسی استحکام کا ایک نیا سفر شروع ہو چکا ہے، اور ونس اگین پوری قوم کو میری طرف سے مبارک ہو۔ میاں صاحب نے آج اعلان کیا ہے کہ بجلی کے بلوں میں جو 35 روپے آپ سے لیے جاتے تھے فیس کے، پی ٹی وی کی فیس کے، وہ 35 روپے نہیں لیے جائیں گے۔ تو جس طرح وزیر اعظم صاحب کے سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں نے تالیاں بجائی تھی نا، آپ لوگ بھی آخر میں سب تالیاں بجا دیں حکومت کے لیے اور سیاسی استحکام کے لیے۔ بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔